جادوگر کی پہچان یہ بہت ضروری ہے. جادوگر کی علامات. جادوگر کو کیسے پہچانے اور کیسے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ جادوگر ہے جو میرے سامنے بیٹھا جس کے پاس میں گیا ہوں مدد کے لیے یا علاج کے لیے, یا یہ رقیہ شرعیہ کرنے والا کوئی عالم اور شیخ ہے. جادوگر کی علامات نمبر 1, جو ہی آپ جاتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہے آپ کا نام کیا, کہاں سے آئے ہیں آپ کا نام کیا ہے اور کہاں سے آئے ہیں اور کس غرض سے ہیں. بعض اوقات یہ بتاتے ہیں کس غرض سے آئے ہیں, آپ جانتے بھی نہیں, پہلی مرتبہ شخص کو آپ دیکھ رہے ہیں اور اس شخص نے آپ کو بتا دیا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ قرین سے, جو میں پہلے قرین کے ذریعے سے ہوتا ہے. دوسری نشانی, باقی اس نشانی یہ بھی بتاتے کہ آپ کی جیب میں کیا ہے. تو جو شخص جاتے ہیں آپ کسی شخص کے پاس جائیں, دیکھیں کیسے پھنساتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کا نام فلاں ہے, آپ فلاں جگہ سے آئے ہیں, آپ کی جیب میں 200 ریال ہے. آپ روٹے نہیں کھڑے ہو جائیں گے, یہ اس نے کہا یہ تو بڑا کامل پیر ہے, یہ تو یہ بھی جانتا ہے کہ میں کیا لے کے میرے اندر کیا ہے, یہ تو پھر ضرور میری مدد کر سکتا ہے, یہ ضرور اچھا علاج کر سکتا ہے. بس ادھر ہی انسان جو ہے آدھے ادھر ٹوٹ جاتے ہیں, ایک ہی سوال میں ٹوٹ جاتے ہیں. دوسری نشانی, ماں کا نام پوچھنا. آپ جائیں گے بھی آپ کی والدہ کا نام کیا ہے, یا جس پر جادو کیا اس کی والدہ کا نام کیا ہے جس کے لیے آپ گئے ہیں, تو والدہ کا نام پوچھتا ہے. نمبر 3, کوئی چیز طلب کرتا ہے مانگتا ہے جس کا تعلق مریض سے ہو. کوئی چیز طلب کرتا ہے مانگتا ہے جس کا تعلق مریض سے ہو. مریض کا کوئی کپڑا ہے, بنیان ہے, انڈر ویئر ہے, ٹوپی ہے, کوئی بھی چیز, کپڑا ہے, توب ہے, مریض کے متعلق کوئی بھی چیز مانگتا ہے, طلب کرتا ہے. اس میں ایک فرق یاد رکھیں, جو رقیہ شرعیہ کرتے ہیں بد نظر کے لیے خاص طور پہ, وہ ٹوپی یا کپڑا مانگتے ہیں اس شخص کا جس کی بد نظر لگی ہے, جسے بد نظر لگائی ہے. یہاں پہ فرق سمجھے ذرا. جادوگر کپڑا یا کوئی ایسی چیز مانگتا ہے جس کا تعلق مریض سے ہو, مریض سے تعلق ہے. جو رقیہ شرعیہ کرتے ہیں بد نظر کے لیے, جیسے میں آگے بیان کروں گا علاج میں, وہ مانگتے ہیں کپڑا یا ٹوپی. اگر مانگتے بعض ہو کر اس شخص جس کی نظر لگی ہے, نظر مارنے والے کی مانگتے ہیں, کیونکہ اس کے علاج میں یہ طریقہ ہے کہ اس کی اگر وضو کر دیتا ہے, غسل کر کے پانی دیتا ہے تو علاج ہو گیا بد نظر کا. اگر نہیں تو اس کی ٹوپی یا اس کے جسم سے لگا ہوا کوئی حصہ بھی پانی میں بھگو دو, اس مریض پر ڈال تو مریض ٹھیک ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, کوئی عجیب اثر, عجیب علاج کا طریقہ ہے. تو اگر کوئی شخص اس شخص سے کوئی چیز مانگتا ہے جس نے بد نظر لگائی ہے تو یہ جادوگر نہیں ہے. اگر مریض کے متعلق کوئی چیز مانگتے ہیں یہ جادوگر کی نشانی ہے. تو فرق سمجھ لیں ذرا. نمبر 4, تمتمے اور طلاسم پڑھنا. تمتمہ کہتے ہیں کہ زبان دبا کر کوئی بات کرنا جو واضح الفاظوں میں نہ ہو. تمتمہ کرنا اور تلسم پڑھنا. تلسم عجیب و غریب الفاظ ہوتے ہیں جو ہمارے بے معنی ہوتی ہیں, لیکن حقیقت وہ جنوں کے نام ہوتے ہیں جن کو پکارے جاتے ہیں, یا عجیب و غریب نمبر. نمبر 5, نمبروں کا استعمال کرنا. تعویذ لکھنا, 5ویں نشانی تعویذ لکھنا اور اس میں نمبروں کا استعمال کرنا, یہ جادوگر کی نشانی ہے. نمبر 6, عہود 7 عہود سلیمانیہ. 7 عہود سلیمانیہ کی قسم دینا. 7 عہود, عہد سلیمانی, عہد کی جمع عہود ہے, عہود سلیمانیہ. 7 عہود سلیمانیہ ہے. جادوگر معروف ہے, جادوگر کہا. حقیقت اس کے اندر شیطانوں کا نام لکھے ہیں, ان کی قسمیں دیتے ہیں تاکہ شیطان جو ہے وہ جادو کم کر دے یا چھوڑ دے. اسے عہد سلیمانی کہتے ہیں. نعوذ باللہ. دیکھیں کفر, دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام بری ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی سلیمان علیہ السلام بری ہیں, اور یہ کہتے ہیں عہد سلیمانی دیتے ہیں, اور عہد سلیمانی کی وجہ سے شیطان جو ہے وہ جادو چھوڑ دیتا ہے اور اپنا وہ اثر ختم کر دیتا ہے, اور حقیقت یہ شیطانوں کے نام ہے. نمبر 7, قرآن مجید کو
تمتمے کے ساتھ پڑھنا، قرآن مجید کو پڑھنا زبان دبا کے تمتمے کے ساتھ، واضح الفاظوں میں نہیں، اس میں بعض الفاظ اور شامل کر کے، اور پانی میں یا کسی چیز میں پھونکنا. پانی میں پھونکنا جائز ہے بشرط کہ رقیہ شرعیہ ہو. قرآن مجید کا پڑھنا بھی جائز ہے بشرط کہ واضح الفاظوں میں ہو. یہ تمتمے کرنا، عجیب و غریب الفاظ استعمال کرنا، یہ جنوں کے نام ہوتے ہیں جو قرآن مجید پڑھتے ہیں ان سے مدد مانگی جاتی ہے تاکہ سننے والا کہے اس نے پڑھا تو قرآن ہے، اسے کون سا غلط عمل کیا ہے. جب پوچھا جاتا ہے کہ اب مکمل الفاظ سارے قرآن مجید کے تھے، تب کہتے نہیں جی ہم نے تو جو سنا قرآن نے سنا، باقی ہم نے پتہ نہیں، کوئی ایسی بات ہے جو ہمیں پتہ نہیں ہوتا. اور ہم کہاں بھی جانتے ہیں ہم کون سے قرآن کے حافظ ہیں، ہم پتہ پورا قرآن پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا. تو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ راستہ اختیار کیا جاتا ہے. نمبر 8، بہت ہی زیادہ دھاگے رسیاں استعمال کرو، اوپر گرہ لگانا، یہ نشانی جادوگر کی. ہاتھ میں دھاگا یا رسی ہے، گرہ لگا رہا ہے اور کچھ پڑھ رہا ہے، یہ جادوگر کی نشانی ہے. نمبر 9، بہت ہی زیادہ استعمال کرنا بخور کا، جس کی بو بھیانک ہو، یعنی آپ اگر تھوڑے سے سونگ لیں تو آپ بے ہوش ہو جائیں، وہ اس میں خوش ہو کے رہتا ہے. بدبودار بخور کا استعمال کرنا، اور بخور خاص لکڑی ہوتی ہے جس کے جلانے سے جو دھواں نکل اس میں یا خوشبو ہوتی ہے یا بو ہوتی ہے، اور عام طور پہ بخور جو ہے وہ اچھی خوشبو کے لیے استعمال ہوتا ہے. نمبر 10، جس جگہ پر وہ بیٹھتا ہے گندگی سے بھری ہوتی ہے، صفائی کا کبھی خاص خیال کرتا ہی نہیں، یہ اس کی نشانی ہے. گندگی پھیلی ہوئی ہے، نجاست پھیلی ہوئی، اس جگہ پہ بیٹھتا ہے، صفائی کا خیال نہیں رکھتا، کیونکہ صفائی تو ایمان کی نشانی ہے، ایمان ہوگا تو صفائی ہوگی. نمبر 11، آپ اگر اس کے پاس جاتے ہیں تو کہے گا ٹھہرو، وہ خاص بند کمرے میں جانا بار بار، یہ لکھیں. نمبر 11، بند کمروں میں، اندھیرے کمروں میں بار بار جانا. جادوگر کی نشانی بیان کر رہا ہوں نا میں، بار بار بند اندھیرے کمرے میں جانا. نمبر 12، کالے رنگ کے جانور ذبح کرنے کے طلب کرنا. کالے رنگ کا جانور، چاہے کالی بکری ہو، کالا بکرا ہو، کالا مینڈا ہو، یا کالی مرغی ہو، کالا مرغا ہو، کالے رنگ کا ہونا چاہیے. یا خاص رنگ، سفید رنگ بعض اوقات کہتے ہیں. خاص رنگ کا جانور ذبح کرنا یا طلب کرنا جانور ذبح کرنے کے لیے، یہ نشانی ہے ان کی. اور خاص طور پہ یہ لوگ جو یاد رکھیں جو جانور ذبح کر کے طلب کرتے چاہے کسی رنگ کا بھی کیوں نہ ہو، یہ جادوگر کی نشانی. رقیہ شرعیہ والے کبھی بھی جانور طلب نہیں کرتے کہ ذبح کرو. آپ یہ کہتے ہیں صدقہ کرو اللہ تعالیٰ کے نام پہ، لیکن خود جانور وہ فلاں رنگ کا ہو، یا میں ذبح کرتا ہوں یا تم ذبح کر کے آؤ، یہ طریقہ درست نہیں ہے. نمبر 13، 13ویں نشانی، اجنبی عورتوں کے ساتھ خلوت کرنا، ان کے ساتھ بیٹھنا اور ان کو ہاتھ لگانا بغیر کسی حائل کے، بغیر کسی اوڑ کے ہاتھ لگانا. پڑھنے کا بھئی آپ نے پڑھائی کرنی ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ کے پڑھائی کرنا، سینے پہ ہاتھ رکھ کے پڑھائی کرنا، سر پہ ہاتھ رکھ کے بغیر کسی اوڑ کے، یعنی اندر ہاتھ اپنا اندر رکھ کے تاکہ اثر صحیح طریقے سے ہو، نعوذ باللہ، پڑھائی کرنا. یہ طریقے جو ہیں یہ نشانی ہے جادوگر. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ ہیں وہ عورت کو اگر پڑھتے بھی ہیں تو مکمل حجاب میں، چہرے میں نظر نہیں آتا، نہ اس کا پاؤں نہ اس کا ہاتھ کا کوئی حصہ نظر آتا ہے. نمبر 14، حجاب شرعی سے منع کرنا یا حکم نہ دینا. حجاب شرعی پردے سے منع کرنا یا عورتوں کو حکم نہ دینا. اگر عورت کوئی آئی ہے حجاب والی تو کہتے حجاب اتارو، اگر بے پردہ عورت ہے تو اسے یہ نہیں کہے گا تم پردہ کرو. یہ نشانی جادوگر کی. جو رقیہ شرعیہ کرتے ہیں اگر عورت بے پردہ گئی ہے سب سے پہلے کہتے ہیں اپنا پردہ درست کر لو، مکمل پردے میں بیٹھو سب سے پہلے. نمبر 15، مریض کو اس چیز کا حکم دینا جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بنا فرمانی کا حکم دینا. مثال کے طور پہ ہدہد کو ذبح کر کے آؤ، ہدہد کو قتل کرو، یا مینڈک قتل کر کے آؤ. اب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا، ہدہد کو قتل نہیں کیا جاتا اور مینڈک کو قتل نہیں کیا جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے. ہدہد اور مینڈک، فراگ کو قتل کرنے سے
منع فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو جادوگر جو آپ کو کہے کہ حدود لے کے آؤ قتل کر کے یا مینڈک لے کے آؤ مار کے, تو یہ جادوگر کی نشانی ہے. نمبر 16, رسی کا استعمال کرنا اور رسی کا استعمال کرنا اور رسی کے سائز میں فرق پڑنا. رسی آپ کے سامنے رکھے گا, آپ دیکھیں گے 1 میٹر کی ہے یا آدھے میٹر کی ہے, کچھ پڑھے گا, پھر دیکھیں کہ وہی رسی یا تو لمبی ہو گئی یا اس کا سائز کم ہو گیا. یہ جادوگر کی نشانی ہے. ایک تو گرا ڈالنا تھا, دوسرا طریقہ رسی کا استعمال کرنے کا, یا دھاگا, رسی ہو یا دھاگا ہو, اس طریقے سے کرتے ہیں. نمبر 17, گندگی کا استعمال کرنا, پیشاب اور پیخانہ کا استعمال کرنا زیادہ, کیونکہ وہ اس سے نوید قرآن مجید لکھتے ہیں. اور وہاں پر آپ جاتے ہیں, آپ کو ایک تو بخور کی بدبو ہے, دوسرا اس شخص کی بدبو آئے گی اور اس جگہ سے بدبو آئے گی جہاں پر وہ بیٹھا ہے, کیونکہ وہ جہاں بیٹھا کثرت سے ان چیزوں کا استعمال کرتا ہے. اور پیشاب کی بو تو پھیلی ہوتی ہے وہاں پہ, یاد رکھیں. جیسے کہ کوئی شخص پیشاب کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے, پیشاب قطرے گرتے رہتے ہیں, اس سے بھی کم بو آتی ہے جو ان لوگوں سے بو آتی ہے, جو جگہ سے بو آتی ہے. نمبر 18, مریض کو حکم دینا کہ سورج کی دھوپ میں نہیں نکلنا, روشنی میں نہیں نکلنا معین مدت تک. سورج کی روشنی میں نکلنے سے منع کرنا. جانتے ہیں کیوں؟ کیا فائدہ ہوتا ہے اسے؟ آپ کو, ہاں بارک اللہ فیک, وہ آپ کو نماز با جماعت سے منع کر رہا ہے. اگر کہتے نماز نہ پڑھو, کہیں گے یہ کون سا مردود آ گیا نماز سے منع کرنے والا ہے. لیکن جو ہی کہتا ہے کہ آپ نے روشنی کی طرف جانا نہیں ہے, یہ عمل جو ہے یہ علاج اثر نہیں کرے گا, تو آپ نے اندھیرے میں یہ یا گھر کے اندر رہ کے علاج استعمال کرنا ہے 40 دن تک یا 20 دن تک یا 10 دن تک, تو یہ 10 دن کی نمازیں کہاں گئی آپ کی با جماعت؟ وقت نماز سے انڈائریکٹ طریقے سے. اور عورتوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ پانی کو نہیں چھونا, بس مردوں کو پانی 30 دن پانی کو چھونا نہیں آپ نے, علاج جو ہے نا ٹوٹ جائے گا, علاج نہیں ہو سکتا. جب پانی کو چھوئیں گے تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ اور یہ نشانی نمبر 19 ہے کہ پانی کو نہ ہاتھ لگاؤ, پانی کے استعمال سے منع کرنا. نمبر 20, مریض سے, نمبر 19 یہ تھا پانی کا نہ استعمال کرنا. نمبر 20, مریض کو کچھ پیپر دینا, ورقے دینا جس میں کوئی نمبر لکھے ہیں, تعویذ دینا اور کہنا کہ اس کو جلاؤ, جلانے کا حکم دینا اور خاص جگہ پہ جلاؤ, یا ان کو جلا کر اس کا جو دھواں ہے وہ استعمال کرو, بخور. نمبر 21, پانی پڑھ کے دینا اور یہ کہنا کہ فلاں جگہ پر فلاں کے راستے میں پانی کو گراؤ, یعنی جس پر جادو اس نے کرنا ہے. آپ گئے کسی پہ جادو کرنے کے لیے, وہ پانی پڑھ دے گا آپ کو, یا کوئی مریض ہے اس کا علاج کر دو, کہتے اس کے راستے میں یہ پانی جو پڑا اس کو پھینکو راستے میں. تو راستے میں جو آپ کو کہتے ہیں کسی کے راستے میں پانی پھینکو, یاد رکھیں یہ آپ مریض کا علاج نہیں کر رہا, یہ کسی اور پہ جادو کرنا چاہتا ہے. اور یاد رکھیں جادوگر کیا کرتے ہیں, جو کے پاس ایک مرتبہ جاتا ہے اس کو اپنی جال میں پھنسا لیتے ہیں. تھوڑا علاج کرتے ہیں, ایک مصیبت میں اور ڈال دیتے ہیں, دوسری مصیبت لے کے ضرور آئے گا, وہ تو پیٹ کیسے پلے گا ان کا. دوسری ٹھیک کرتے تیسری میں ڈال دیتے ہیں, اور پھر وہ بس وہ شخص جو ہے وہ اسی جال میں پھنس جاتا ہے اور بار بار ادھر جاتا رہتا ہے بس. نمبر 22, یہ خبر دیتا ہے کہ فلاں شخص نے اس پر جادو کیا ہے. یاد رکھیں, جو شخص آپ کو یہ خبر دیتا ہے کہ کسی نے جادو کیا ہے, پہلی بات ہے کہ اسے کہاں سے جانا ہے, کہانت ہے. دوسری بات ہے قطع رحمی کرنا چاہتا ہے. تیسری بات ہے وہ جھوٹ ہو سکتا ہے تاکہ, اور بڑی بدبختی کی بات میں کرتا ہوں یہاں پہ, بدبختی کا عالم ہے. وہ کہتے ہیں کہ تمہاری ماں نے جادو کیا ہے, تمہارے سگے بھائی نے جادو کیا ہے, تمہاری ساس نے جادو کیا ہے, تمہاری بہو نے جادو کیا ہے, اور گھر ٹوٹ جاتے ہیں. ہمارے معاشرے میں یہ مصیبت پھیلی ہوئی ہے. تو جب صرف رحمی ختم ہوتی ہے, قطع رحمی ہوتی ہے, شیطان کو اور کیا چاہیے؟ گھر توڑنا تو شیطان کا تو مشن ہے. یاد رکھیں, بعض لوگ شروع میں کہتے ہیں جی یہ جائز نہیں ہے. یہ آپ کو یہ بتا دوں, شروع میں جاتے ہیں کس نے جادو کیا ہے, نہیں ہم بتاتے نہیں ہیں, اس میں قطع رحمی ہوتی ہے, ہم بتاتے نہیں, جائز نہیں ہے. اسے یہ کہو تمہیں کس نے کہا کس نے جادو کیا, یہ تم نے کہاں سے جانا ہے؟ یہی کافی. کوئی کہتے ہیں میں جانتا ہوں کس نے جادو کیا ہے,
یعنی یہ جاننا کہ جادو کس نے کیا ہے یہ الگ نشانی ہے، اور پھر اس کا نام بتانا الگ نشانی، یاد رکھیں۔ اور یہی لوگ ہوتے ہیں جو بعد میں کہتے ہیں آہستہ سے دوسرے تیسرے موقع پر میں بتانا تو نہیں تھا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کون ہے تاکہ آپ اسے احتیاط کریں، پھر بتا دیتے تھے کون ہے۔ تو ہر بھی دیکھے لوگوں کے، وہ لوگ جاہل بیچارے ہیں، وہ بات مان لیتے، وہ کہتے ہیں اب بڑا بزرگ ہے یار، اتنا اچھا انسان کے پاس وہ کہ میں پہلے بتاتا نہیں تھا کون ہے، اب اس نے مجھے بتایا کون ہے، ابھی دیکھنا میں کیسے اس سے بچتا ہوں، اگر سگی ماں اور باپ کیوں نہ ہو، نعوذ باللہ۔ نمبر 23، کثرت سے زعفران کا طلب کرنا، بھائی زعفران لے کے آؤ، زعفران سے لکھنا ہے، زعفران ایک پیلے رنگ کی خوشبودار ایک مادہ ہوتا ہے، معروف مادہ، بہت مہنگا بکتا ہے، وہ لے کے آنا، زعفران کی طلب کرنا۔ نمبر 24، کس لیے طلب کرتے ہیں؟ کہتے ہیں تویز لکھنا ہے، ہم نے تویز لکھنے کے لیے طلب کرتے ہیں، حقیقت اس کو استعمال نہیں کرتے، وہ بیچ دیتے ہیں اور تویز لکھتے ہیں اپنے طریقوں سے۔ نمبر 24، باتوں باتوں میں آپ سے بات کر رہا ہے، اچانک کسی اور سے بات، ہوا سے بات کرنا شروع کر رہے گا، ہوا سے، حقیقت شیطانوں سے بات کرتا ہے، یا بیٹھے بیٹھے آنکھیں بند کر کے بات کرتا رہے گا، تو حقیقت یہ شیطانوں سے ہی بات کرنا، یہ نشانی ہے۔ نمبر 25، اس شخص پر اللہ تعالی کی نافرمانیوں کے اثرات واضح نظر آتے ہیں، آپ ذرا غور کریں تو پتہ چلے گا، اگرچہ داڑھی بڑی ہے تو مونچھیں بھی بڑی ہوں گی، ساتھ داڑھی بڑی ہے تو مونچھیں بھی بڑی ہوں گی، اگر پگڑی ہے تو شلوار کے نیچے کپڑا ہوگا، کہیں نہ کہیں آپ کو نافرمانی نظر آئے گی، یا داڑھی منوانے والا ہوگا۔ ایک شخص کا انٹرویو آ رہا تھا، کامل بابا، اس کی داڑھی نہیں، داڑھی ہے نہیں، کامل بابا ہے، اور اسی لوگ جا رہے ہو تویز دے رہے لوگوں کو، کامل بابا ہے۔ ہمارے ملک میں دیکھ بنگالی بابا ہے، کامل بابا ہے، پتہ کتنی بابے ہیں، دیواروں پہ لکھی ایڈورٹائزمنٹ، دیواروں پہ فون نمبر لکھے ہیں، کانٹیکٹ کیجئے، اسپیشل ڈسکاؤنٹ ملے گا، سبحان اللہ۔ اور لوگ جا رہے، دھڑ دھڑ جا رہے، کیا خریدنے جا رہے ہیں؟ اللہ کی قسم ایمان دے کر کفر خرید رہے ہیں لوگ، لیکن جہالت ہے، پتہ ہی نہیں۔ 25 نمبر پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کا اس شخص کے اوپر ظاہر ہونا۔ آج کی درس میں اتنا کافی ہے، یہ جو اہم نشانیات میں نے بیان کی ہیں، کوئی شخص یہ نہ کہے کہ ہم نے کسی کو بتایا نہیں، حجت قائم کر دی ہے۔ کوئی شخص جو جادوگر کے پاس جاتے یہ نہ کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ جادوگر کون ہے اور کون نہیں ہے، ہم پہچانتے نہیں تھے جادوگر کون ہے، ہم تو علاج کے لیے گئے تھے اور ہم اس لیے گئے ہیں علاج کے لیے۔ یاد رکھیں، موت آئے گی اور سب مر جائیں گے، مرنا ہے مر جاؤ، کیونکہ موت حق ہے، آج نہیں تو کل ضرور مرو گے، مرنا ہے مر جاؤ، لیکن جادوگر کے پاس کبھی نہ جاؤ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔